أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے آگ جلاتے جاتے ہیں، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح سویرے حملہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو گھوڑے دھول اڑاتے ہیں اور لشکروں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر خود ہی گواہ ہے۔ یہاں تک بات ہو چکی تھی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان مال سے محبت میں بہت مضبوط ہے، یعنی مال سے بہت زیادہ محبت ہے اس کو۔ کیا وہ جانتا نہیں کہ جب جو کچھ قبر میں ہے اس کو کریدا جائے گا، نکالا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ دلوں میں ہے وہ بالکل ظاہر کر دیا جائے گا، بے شک ان کا پروردگار اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ اس صورت میں خاص طور پہ دو باتیں تھیں کہ بھئی انسان ناشکرا ہے، اور دوسرا ہے کہ انسان کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ دو بیماریاں یہاں بتائی گئی۔ دوسری طرف مال کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا، یعنی لحب المال نہیں کہا بلکہ خیر۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی مال جو ہے وہ برا بھی نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں۔ صحیح کام کیا جاوے تو اچھا ہے، اور اس کو غلط استعمال کیا جاوے تو برا ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے، کوٹ کوٹ کے مال کی محبت بری ہے، انسان کی یہ کمزوری ہے۔ لیکن دوسری طرف مال کی ضرورت بھی، تو دو باتیں الگ الگ۔ ایک تو ہے مال کی ضرورت، اس کا انکار نہیں کر سکتے، ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، پہننے میں، دوا، علاج، تعلیم، ہر چیز میں آدمی روپے کا محتاج ہے، اس کو مال کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حلال کاروبار کرنے کا حکم ہے، محنت کی کمائی میں برکت کا وعدہ ہے۔ تو مال کی ضرورت ایک الگ چیز ہے، وہ بری نہیں، لیکن مال کی محبت یہ بری چیز ہے۔
اس کو بزرگوں نے مختلف مثالوں سے سمجھایا۔ جیسے بھئی میں اور آپ اپنی طبیعت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، پیشاب کے لیے، بیت الخلاء کے لیے، اس کے لیے جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں جاتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن کیا اس جگہ سے کسی کو محبت ہے؟ آدمی ضرورت پوری کر کے باہر آ جائے، بیٹھا نہیں رہتا، کیسا ہی آدمی ہے۔ ایسے ہی دوا، ہر آدمی بیمار ہوتا ہے، دوا کا استعمال، تو ہر آدمی کو دوا اچھی لگتی ہے بھئی ضرورت ہے اس لیے پیتے ہیں، لیکن محبت دوا سے کسی کو نہیں ہوتی۔ کسی بیمار کو دیکھا ہو کہ برسوں سے ایک دوا پی رہا ہے تو اس کو دوا سے محبت ہو گئی ہو؟ ایسا نہیں، ایک بیمار آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ تو ضرورت الگ چیز ہے، بیماری، انجیکشن لینا ضرورت ہے، بہت ساری قسم کے انجیکشن انسان لیتا ہے، لیکن ضرورت کی حد تک، انجیکشن سے محبت نہیں ہے کسی۔ تو یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ مال کی ضرورت اپنی جگہ برابر ہے، کمانا چاہیے سچ بول کے، حلال طریقے سے، اعمال کی پابندی کے ساتھ، لیکن اس کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ تھوڑی بہت تو، لیکن بہت ہو جاوے تو یہ برا ہے۔ چنانچہ اس کو ایک اور مثال سے بزرگوں نے سمجھایا، مثالوں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کشتی، آدمی کو ادھر سے ادھر منتقل ہونا ہے، بیچ میں تالاب ہے، ندی ہے، دریا ہے، تو کشتی میں بیٹھ کے ادھر جاتا ہے، تو کشتی جاتی ہے اور پانی ارد گرد رہتا ہے، تو کشتی چلے گی اور کنارے پہنچ جائے گی عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ لیکن وہی پانی آزو بازو کے بجائے اندر آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کشتی ڈوب جائے گی اور آدمی کنارے پر نہیں پہنچے گا۔ تو ایسے ہی دنیا کا آدمی کو سفر کرنا ہے، دنیا کی زندگی گزارنا ہے، تو دنیا کی زندگی کے ارد گرد پانی یعنی پیسے ہو، مال ہو، اسباب ہو، کوئی برا نہیں، لیکن وہ دل کی کشتی میں آ جاوے مال کی محبت، تو پھر یہ محبت لے ڈوبے گی۔ کیسے لے ڈوبے گی؟ کہ آدمی پھر جائز ناجائز کا بھی پتہ نہیں لگائے گا، بس آنے دو، میری جیب بھرنی چاہیے، میرا اکاؤنٹ برابر ہونا چاہیے، آنے دو، کہیں سے بھی آوے، کسی کا گھر اڑ جاوے، کسی کی گاڑی کچھ ہو جاوے، کسی کا کیا ہو جاوے، کیا نہیں، لیکن بس میرا کام ہونا چاہیے۔ یہ ذہنیت بنتی ہے، پھر اس کو غریب غریب نہیں لگتا، بیمار بیمار نہیں لگتا۔ ڈاکٹر بنا اگر تو بہت سارے مریضوں کو، غریب ہے اس کی بھی جیب کاٹ لیتا ہے، اس کو کوئی دیا، کوئی مہربانی، کچھ بھی نہیں۔ کیا ہوا تھا کہ مال کی محبت آ گئی، اب یہ محبت اس کو برباد کر رہی۔ تو یہ بیماری کا تذکرہ کیا جس میں اور آپ کسی نہ کسی درجے میں ہے۔ اللہ ہمیں شفا عطا فرماوے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اب علاج کیا؟ ناشکری کا اور مال کی محبت کا علاج تو قرآن کی آخری 3 آیتوں میں بتلایا اس سورت کی، کہ آدمی کو قبر میں بھی جانا ہے اور قبر میں اندر باہر کا سب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ یہ 3 آیتوں کا تعلق آخرت سے۔ اس میں ہم سب کو یہ سبق دیا کہ آخرت کا استحضار ہونا چاہیے،
کہ مجھے آج نہیں کل مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور جا کے کیا کرنا ہے، چونکہ اللہ کو تو سب، یہاں کا ان ربہم بہم یومئذ، اللہ کو اس دن سب خبر ہوگی، اس دن نہیں آج بھی خبر ہے، اللہ کو آج بھی سب خبر ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اس دن فیصلے کرے گا تو میں اور آپ سوچیں گے یار اللہ کو تو سب کا سب معلوم ہے، کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، ایک ایک ذرہ، ایک ایک نیکی، ایک ایک گناہ، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے۔ اگر یہ استحضار ابھی ہو جاوے تو اچھا ہے، یہ فکر ابھی ہو جاوے تو اچھا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ ای ڈی ہوتی ہے، انکم ٹیکس والے ہوتے ہیں، کسی مالدار کے وہاں ریڈ پاڑتے ہیں تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، بی پی ہائی لو جو بھی ہونا ہے ہوتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 5 سوال جب تک نہیں ہوں گے وہاں تک آدمی ہل نہیں سکتا، اس میں 2 سوال کا تعلق مال سے ہے۔ کتنے سوال کا؟ من این اکتسب، اور دوسرا ہے کہ کہاں، یعنی کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ 2 سوال کتنے ڈینجر ہے، سرکاری محکمے والے کی کسی کے پاس نوٹس آوے کہ تم اتنے سال کا خرچہ بتاؤ کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا، اب دیکھو کیا حالت ہوتی ہے۔ حالانکہ دنیا کی سرکار کیا، کچھ بھی نہیں، لیکن جب وہ تنظیم والے، وہ جماعت والے، یا جو بھی ہے، جو بھی ادارہ ہے یا جو بھی چیز ہے، اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ دیکھنے جیسے ہے۔ تو اس لیے کہا کہ آدمی مال کی محبت میں اتنا مست نہ ہو، اتنا مست نہ ہو کہ آخرت کو بھول جائے۔ اللہ کو ایک ایک کوڑی کا حساب دینا، اللہ کو سب خبر ہے، تو میری باڈی کا ایک ایک عضو کیا کرتا ہے اور میری زندگی کی ایک ایک گھڑی میں میں کیا کیا کرتا ہوں، اور میری زندگی میں آنے والے پیسوں کا میں کیسے استعمال کرتا ہوں، کیسے کماتا ہوں، یہ ساری چیزیں اس میں، اگر ان چیزوں کا ہمیں استحضار ہوگا تو انشاءاللہ مسئلہ بہت آسان ہے۔ تو مال کی محبت کا ایک علاج تو یہ ہے کہ آخرت کا استحضار، اور دوسرا علاج یہ بتایا کہ انفاق، کہ آدمی صحیح جگہوں پر خرچ کرے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ سب کو معلوم ہے، مالدار صحابہ میں ہے وہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ سب جنت میں جا رہے ہیں اور عبد الرحمن رکے ہوئے ہیں، رکے ہوئے، مالدار ہے، تاکہ کیوں رکے، تاکہ حساب دینے کے لیے، حرام کا تو حساب ہے نہیں، حلال کا حساب ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن کو جب پتہ چلا تو پوچھا کہ حضرت کیا کروں میں، تاکہ خوب صدقے کروں، خوب اللہ کے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے جو مال دیا تھا، کتابوں میں لکھا ہے 30,000 غلام آزاد کیے اپنی آخرت، دیکھو آخرت کی فکر آئی، مالدار تھے تو 30,000 غلام، ایک غلام کی میکزیمم اور تھرڈ کوالٹی کی قیمت 12,000 درہم ہے، چاندی کے سکے اس زمانے کے۔ اب 30,000 کتنے کے ہوئے، 30,000 غلام۔ اسی فکر میں ایک مرتبہ تاجر آیا تو اس سے شکر لے کر غریبوں میں تقسیم کر دی، تاجر کی شکر نہیں بکی تو کہا کہ بیلا میں خریدتا ہوں، اور خرید کر پوری کی پوری تقسیم کر دی۔ تو یہ دوسرا علاج ہے۔ اصل میں محبت بری چیز ہے، اس لیے قرآن آپ فضائل صدقات پڑھیں گے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس میں اتنی ساری آیتیں جمع کی ہے انفاق کی، خرچ کرنے کی، کہ خرچ کرنے کے اتنے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اور قرآن میں بیان کیے
کہ ایک ایک کا اللہ کتنا دے گا، ہزاروں گنا دے گا، بغیر حساب دے گا، تو صحابہ میں ایک جذبہ ہوا۔ جس کے پاس نہیں ہوتا تھا وہ بھی کما کے باقاعدہ، ہم تو بھائی کماتے کھانے کے لیے، وہ کائے کو کماتے تھے؟ خرچ کرنے کے لیے کماتے تھے۔ اس لیے مال کے فائدے اپنی جگہ بہت ہے کہ بھئی بیواؤں کا کام چلے گا، یتیموں کا کام چلے گا، غریبوں کا کام چلے گا، مسجد مدرسوں کا کام چلے گا، ہماری اولاد کو کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، ہماری اولاد کو ہم اچھا ایجوکیشن، اچھی تعلیم دے سکیں گے، اس کو ہم قوم اور سماج کا اچھا تو یہ سبب کے درجے میں مال ہے۔ تو مال اللہ نے دیا ہے تو عیاشوں کے لیے نہیں دیا، اور مال محبت کرنے کے لیے بھی نہیں دیا ہے۔ مال کی محبت آدمی کو نقصان پہنچائے، تو اس لیے یہ جو مالداری ہے اچھی چیز ہے، صحیح معنوں میں اگر آدمی اس کو خرچ کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مالدار صحابہ میں ہیں، ان کے خرچ کی حالت کیا؟ تاکہ غزوہ تبوک میں 1/3 لشکر کا پورا خرچہ دیا، 1/3 لشکر کا پورا خرچہ۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا تو قحط تو شام اور سیریا سے کئی لمبی میل تک ایک قافلہ آیا اناج کا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی حضرت عثمان نے خرید لیا تھا اس قافلے کو کہ بھئی تم سرکار کو بیچ دو، سرکار تقسیم کرے گی، تو حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں اپنا ثواب ختم کرنا نہیں چاہتا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پورے اناج اور غلے کو سارے مدینہ کے گھروں میں اور اطراف کے اندر مفت پہنچائے۔ تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارتیں سنائی۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مال برا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہجرت کے بعد ایمان لائے تو 40,000 درہم تھے، ہجرت کے وقت 500 رہ گئے، سارا کا سارا دین پر لگائے۔ جو غلام بنے ہوئے تھے ان کو آزاد، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اس طرح کے بہت سارے غلام جو بنے ہوئے تھے ان کو آزاد کر۔ تو 2 علاج ہے مال کی محبت کے، 2 علاج ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی آخرت کی فکر کہ مجھے حساب دینا ہے، اور دوسرا یہ کہ آدمی انفاق کرے، یہ 2 علاج ہیں۔ اور ناشکری کا علاج بتا دیا کہ گھوڑا جو ہے وہ کتنی وفاداری کرتا ہے اپنے مالک کے ساتھ، حالانکہ اس کے مالک نے صرف پالا ہے، خریدا ہے اور چارہ کھلا رہا ہے، اور اللہ نے تو ہمارے ساتھ سب کچھ کیا ہے۔ تو ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بندہ بھی بناوے، اور مال کی محبت بھی ہمارے دل میں نہ آوے، بلکہ ضرورت کی حد تک ہم کمائے کھائیں، اور ضرورت سے زیادہ ہو وہاں موقعوں پر ہم خرچ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔